أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا 1 مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھو ابھی اپنوں کو اس موضوع پہ بات کرنی ہے۔ جی سر۔ اس موضوع پہ بھی ہم نے ہمارے چینل پر بہت سارے جو بندے ہیں ان سے ہم نے یہی بات کی ہے۔ اللہ، رب اور خدا، جی یہ کیا ہے، ان کی شکلیں کیا ہے، ان کی صورت کیا ہے، اس پر آپ کیا روشنی ڈال سکتے ہیں؟ تو وہ یہ سب۔ جی شکریہ۔ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے اور سامعین جو تمہارے چینل پہ سوال کرتے ہیں، ہاں جی تو جتنے ویورس ہیں جو اسے دیکھتے ہیں اور جو سوال کرتے ہیں آپ سے، کمنٹ کرتے ہیں آپ سے، ایسی فکروں کے لیے میں ان کا بڑا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ امت محمدی کے اندر حق کی جانب فکر کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور اصول ابدیت میں ہر بندے کا ایک حق بنتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو بالصفت باصفت جانے پہچانے، اور ایسے ہی جاننے اور پہچاننے میں اللہ کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ مقصد الہی یہی تو تھا کہ میں جانا جو پہچانا جو، اور یہ سوال اسی جانب جاتا ہے۔ اس لیے یہ بندوں کا جو سوال ہے اس حیات زندگی میں ان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے۔ کیونکہ میرے پاس میں ایسا ہے کہ میرے چینل کے سبسکرائب کم ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں مولا کا احسان کرم ہے، سب اہل طریقت والے ہیں، اور وہ علم جو نا آشنا ہے اس پر روشنی ڈالنے کی باتیں ہوتی ہیں صاحب۔ دیکھیے صاحب، یہ جو سوالات ہیں ویسے بھی جو ہے اس کے جواب پانے کا حق صاحب طریق ہی رکھتے ہیں۔ ہاں جی صاحب۔ اور جو اہل شرع ہے وہ لدے ہوئے مسلمان ہیں، علماء جو ان پر لاد دیتے ہیں بس اسی بیساکھی کے سہارے ان کو چلنا ہے، یعنی ان کے پاس فکر نہیں ہے، اس کو پیر نہیں ہے، بس ایک لدی ہوئی بیساکھی ہے جس کے بہانے محتاج اور مجبور زندگی گزارنی ہے۔ محدود دین، یعنی اس کے پاس نہ رسول کی تحقیق اور تصدیق ہے، نہ خدا کی تحقیق نہ تصدیق ہے، جبکہ ہر مسلمان مومن کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت فرض ہے، حق ہے، ہر مرد و عورت کے اوپر، حق ہے صاحب۔ مسلمان ہو وہ یا مومن۔ تو یہاں سمجھنا چاہیے، اگر سوال کرنے والے میرے بھائی برادران اسلام، برادران دین اگر طریقت سے وابستہ ہے تو یہ ان کا حق بنتا ہے، اور میری جو فکریں ہوگی جو اس پہ میں وضاحت کرنے والا ہوں یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو طریقت سے وابستہ ہے۔ شاید ان کے لیے سمجھنا آسان ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک اس کی تصدیق کرنے کے لیے ان کے مرشد ہے۔ اہل شرع تصدیق کرنے کے لیے علماء کے پاس جائے گا، وہ عالم کے پاس پہنچے گا، اور عالم کے پاس سوائے کتابوں کے روایتوں کے بھروسے، یعنی اسے کہتے ہیں دین ماضی، روایت ماضی کی ہوتی ہے تو اس کا دین بھی ماضی ہوا۔ فکریں اگر حال کی ہیں تو اس پر امامت اور فکریں اور دلائل بھی حال کی ہونی چاہیے، ماضی کی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارا خدا تمہارے حال پر مبنی ہے، تمہارے حال پر تمہیں منواتا ہے، تمہارے حال پر تم اپنی بندگی کرتے ہو، اپنے حال سے تم اسے مانتے ہو، تو اپنے حال پر ہی اس کی دلائل ہونی چاہیے، یہاں کہ اس کی ماضی سے کوئی حوالہ دلیل دے۔ تو کتابیں معرفت میں منسوخ ہو جاتی ہیں، روایتیں منسوخ ہو جاتی ہیں،
معرفت میں، اور معرفت کا حق ہے کہ ہر دلیل باحال ہو۔ یہ قانون، یہ اصول ہے طریقت کا، خانقاہوں کا۔ خیر، سوال کریں آپ، کس اسم مبارک حق تعالیٰ کا، کون سا ایسا اسم مبارک ہے جس پر آپ کو جو ہے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے؟ نہیں، بات یہ ہے اللہ کے جو 99 نام ہیں جی جی جی، اس میں رب نہیں ہے، اور سب سے اہم چیز یہ آتی ہے اہل طریقت کے یہاں پر کہ قبر میں جو سوال ہے من ربو کا، تو اسی لیے یہاں پر بات بنتی ہے کہ اللہ، رب اور خدا۔ پہلی بات، یہ جو سوال ہے من رب کا، میں اسے سرے سے خارج کرتا ہوں۔ اچھا جی، کیونکہ اس کے نزدیک حال پر مبنی میرے کن دلیل ہے، اور کسی علماء کو اگر اس پہ کبھی کوئی اعتراض ہے تو آئے وہ مجھ سے بات کرے۔ اچھا، میں اس سوال کو خارج کرنے کے عوض میں اس سے مناظرہ کرنے کو تیار۔ میں شیخ عثمان چشتی شاہ قلندر، ہاں جی، خاکسار غلام فقراء و اولیاء، اس بات پر طویل گفتگو کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ اس کے دلائل لے آئے کہ من رب کا سوال کسی فرشتے کے لیے کس جہت سے جائز ہے اور ثابت ہے۔ پہلے تو کیونکہ من رب کا جو سوال ہے در حقیقت میں رب نفس کا ہوتا ہے، اور مردے کے پاس نفس نہیں ہوتی۔ کیا بات، حضرت سرکار بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تقویت الطریقت کے اندر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بایزید، فنا بڑی آسان ہے، مگر فنا میں دو کی فنا ہے، ایک کی نہیں۔ اچھا، مگر فنا میں تو کی فنا، ایک مقام وہ بھی ہے کہ جس میں دو کی فنا ہے، ایک کی نہیں، دونوں کی فنا ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا؟ باجد نے کہا کہ سن، ایک تیرا نفس اور دوسرا اس نفس کا رب، جو نفس نہیں سو رب بھی نہیں، جو نفس نہیں سو رب بھی نہیں۔ تو مدعائے نفس سے باجزید نے توبہ کری، مدعائے نفس سے باجزید نے توبہ کری۔ نفس مدعا رکھتی ہے تو رب لازم آتا ہے، نفس مدعا رکھتی ہے تو نفس رب لازم آتا ہے۔ جب نفس نہیں رہے گی تو رب کیسے رہے گا؟ تو فرشتوں کا یہ کہنا، اور وہ بھی وہ فرشتے جو نفس نہیں رکھتے، بڑا تعجب حیرت ہے کہ وہ رب کی بات کرے۔ پہلے انہیں جاننا چاہیے علماء کو بھی کہ فرشتے کو نفس ہے یا نہیں ہے۔ جسے نفس نہیں ہے وہ نفس کی بات کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ اس زاویے کا، اس رابطے کا اس کو علم نہیں دے گا۔ یہ اصول کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، اور مردے کو تو نفس ہونے کا سوال ہی نہیں آتا۔ رب کا جو تعلق وہ نفس کے ساتھ تھا، روح کے ساتھ نہیں۔ روح کھانے پینے کی، سانس لینے کی محتاج نہیں ہے، روح امر ربی ہے، امر ربی ہے، حق۔ تبھی تو ہم یہ بات کی ہے، لیکن اب بات کیا ہے کہ اب اس میں جب مردے کو جب نفس نہیں ہے اس وقت وہاں پہ اس مقام پر، تو رب کیسے ہوگا اور رب کا سوال کیسے ہوگا اس سے؟ یہ جو تین سوال، جب ضرورت جب نہ ہوگی تو اس کا مطالبہ ہوگا نہیں ہوگا؟ صحیح۔ مردہ در حقیقت میں لوگ جان لے، جاننے والے، کہ مردہ نفس کے ساتھ مرتا ہے، اور مطالبہ مری ہوئی نفسوں سے بے قطعی نہیں ہے۔ جہاں نفس کی موت ہو گئی، موت نفس کی ہوتی ہے، روح کی نہیں۔ روح کی تو موت نہیں ہے۔ ہاں، تو اگر فرشتہ ملاقات کرتا بھی ہے تو روح سے کرے گا، نفس سے نہیں۔ کفر،
शिर्क, मुनकिर होना, मुनाफिकत करना, ये सब नफ्स के फेल है। इसलिए ईमान का तकाजा नफ्स में लाजिम आता है, वो पे नहीं। अच्छा, तो यानी कब्र में जो 3 सवाल है वो एक भी नहीं है ही नहीं सवाल, एक भी नहीं है। इसलिए सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मैं अपने मुरीद की कब्र में रहनुमाई करूंगा, क्योंकि वो ये हकीकत जानते थे कब्र में जब कोई आएगा नहीं तो गुमराही होगी नहीं, वहां फरिश्ते को आने ही नहीं है, गुमराह होने का कोई सवाल ही नहीं है। पूरी उम्मत को फिल्म लगा दी ऐसा, पूरी उम्मत पे फिल्म लगा दी ऐसा। ये तो बांधा हुआ, लदा हुआ है, लदा हुआ है और बड़ी खोखले दलाइल है और ज़ईफ हदीसें हैं ये आए। आप जो बोले वो कब्र के सवाल की बात है, ठीक है, लेकिन अभी अपनों को जानना ये है कि अल्लाह, रब और खुदा, इसमें फर्क क्या है, या ये तीनों एक ही है या तीनों जुदा जुदा है, इनकी शक्लें क्या है? माशाअल्लाह, अल्लाह इसमें ज़ात है और इसमें ज़ात, वो ज़ात पाक ज़ात इतनी पाक है, इतनी पाक है कि वो तमाम नामों से भी पाक है। अच्छा, तमाम नामों से भी पाक, मगर हर बशर की एक मोहताजी होती है, एक मजबूरी होती है, उस मजबूरी के तहत उसे कुछ तो कह के पुकारना है। हाँ, तो क्या पुकारना जाए? तो मोहतायुन नबी की मुस्ताकियत का इंतखाब, इसमें ज़ात अल्लाह होगा। अच्छा, तो नाम जो है, ज़ाती नाम जो अल्लाह का इस्लाम में वो अल्लाह है, अल्लाह, हाँ, ये इसमें ज़ात है। अब ये सिफत से खाली है, अल्लाह सिफत से खाली है। हाँ, यहाँ पे ऐसा ही है कि इसमें अल्लाह सिफत से खाली है। अच्छा, साकिन है कि साकिन, खामोश, खामोश, बेहरकत है, बेहरकत साथ है। अच्छा, हाँ, पुकारने के लिए लाजिम आया, मजबूरी थी कहने की बयान करने की, पब्लिक में, आवाम में नबी को मजबूरी थी, नाम चाहिए तो था, कुछ तो चाहिए, तो उसको कुछ देना चाहिए, क्योंकि लोगों ने अपने अपने खुदाओं को नाम दे रखा। हाँ, लात, मुनात, हुबल वगैरह सब नाम रखे थे लोगों ने, तो इसलिए नबी को भी पेश करने के लिए अपनी ज़ात का एक नाम अल्लाह लाजिम आया, तो आपने इसमें अल्लाह से उसे मंसूब किया, जाहिर किया। क्या बात तो अल्लाह के ज़हूर का नाम, ज़ात ज़हूर का नाम, इसमें अल्लाह है। है, क्या बात, सुभान। और रब, हाँ, अब रब जो है असल में वो बात का मसला है। अल्लाह की सिफत अज़ीमा में से, अल्लाह की सिफत अज़ीमा में से सबसे अव्वल जो सिफत है वो खालिक की है। खालिक की, खल्क करने वाला। वो जो कुछ भी बना वो खालिक के बाद ही बना। अच्छा, हक, वो जो कुछ भी बना खालिक के बाद, खालिक से पहले वो कुछ नहीं है। फिर खालिक बना तो मखलूक को नफ्स दिया उसने, उन नफ्सों के तकाजे, फिर उनकी निजामत हयात, उनका दौर सफ़र, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर उसमें अनासिर डाल दिया। अनासिर की अपनी नफ्स थी, अपनी अनाएँ थी, अनासिर के इख्तलाफ ना पैदा हो, इत्तेफाक बना रहे, सारे अनासिर एक जगह जमा रहे ताकि वजूद सलामत रहे। सही। तो वजूद की सलामती के लिए उसे बजरिया नफ्स के ग़िज़ा देनी पड़ी। अच्छा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ रहा हर नफ्स को। फिर नफ्सों के मातहत कई नफ्स हैं जिस्म के अंदर, हाँ जी, सब एक दूसरे की ज़रूरत का हिस्सा बने हुए हैं। हाँ जी, इस तरह से वजूद का निज़ाम चल रहा है। इस निज़ाम को चलाने वाले का नाम रब है।
کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو اسے کہتے ہیں ارباب اجسام، جسموں کے ارباب. اچھا. اور ان جسموں کے ارباب کے پالنے والے کو رب کہتے ہیں. اربابوں کا رب، رب اور رب الارباب. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوگی بات. سمجھ گئے آپ؟ ماشاء اللہ، مکمل وجہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. رب الارباب، رب الارباب کہلایا وہ، کیا اربابوں کا رب کہلایا وہ. کب کہلایا وہ؟ جب ان کی حاجت پوری کرنے لگا تب. تو نفسوں کی حاجت پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں. نفس کی حاجت کو پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں. اب نفس چھوٹی ہو گویا بڑی ہو، حلال ہو گویا حرام ہو، وہ سب کا رب ہے. سب کا رب. کیا بات ہے. سب کا رب ہونے کی حیثیت سے اسے رب العالمین کہتے ہیں. کیا بات. کسی ایک نفس کا رب ہوتا تو رب کہتے تھے فقط، یا رب الوجود کہتے تھے فقط. مگر تمام موجودات اور موجودات کے نفسوں کا رب ہونے کی وجہ سے اسے یہ حیثیت حاصل ہے، یہ قدرت حاصل ہے، اس لیے اسے رب العالمین کہتے ہیں. کیا بات، سبحان اللہ. یہ ہے رب کی تشریح. کیا بات، سبحان اللہ. اور وہ تھی خالق ہونے کی صفت، جو اس کی اول صفت ہے خالق ہونے کی. اب خدا کیا ہے؟ لفظ خدا در حقیقت میں یہ فارسی جملہ ہے. اچھا. خدا کا کوئی تصور جو ہے اسلام اور شریعت طریقت میں نہیں ہے. اچھا. یہ تو زبان کی مجبوری ہے، جسے کچھ کہنا پڑتا ہے بیان کرنے کے لیے، الفاظ دینے پڑتے ہیں. تو خود کو الفاظ دینے کے لیے لفظ خدا خود سے بنا. لفظ خدا خود سے بنا. خود سے بنا، جو خود ہی رکھتا ہے. جو خود ہی رکھتا ہے. جو خود ہی رکھتا ہے. خود ہی وہ جو با حرکت با صفت ہو. اچھا. جو خود ہی با حرکت با صفت ہے، اس خودی کو خودی کہتے ہیں. اور جب وہ وجود جب خود بات کہے گا تو لفظ خود کہے گا. لفظ خود کہے گا، اور سامنے والا کوئی کہے گا تو خود ہی بولے گا. اچھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اگر میں پیش میں بولوں گا، پیش جملہ ہے پیش، تو خودی بولے اس کی خودی سے ہے یہ. اچھا. ہاں. اور تم بولیں گے کس نے کیا، تم بولیں گے خود نے کیا. خود نے. لفظ خود پہ آیا. اچھا. تو یہاں دوسرا نہیں لگ رہا. ہاں، تو لفظ خود جو ہے وہ خدا سے مراد. اچھا. لفظ خود ہی خدا سے مراد ہے. کسی چیز کا خود ذمہ دار بننا، کسی فعل کا خود ذمہ دار کہلانا، اپنی صلاحیت پر، اپنی صفت پر، اپنی قدرت سے کسی کام کو انجام دینا خدا ہونا. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خدا ہونا ہوا. اور رحمان، لفظ رحمان، ہاں جی، اس کائنات کے اندر ظاہری اور باطنی، نفسیاتی، بشریتی، ذاتی، روحی، تمام صفتوں کے مرکزوں کا مالک، ان کا حاکم، اس میں رحمان ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کل کائنات کی تمام مخلوق کی ارواح مبارکہ میں جو صفت ڈالی جاتی ہے اور انہیں جوہر گہنائے صفت پہنایا جاتا ہے ان روحوں کو، اور روانہ کیا جاتا ہے عالم کی طرف، عالم ناسوت کی طرف، وہ رحمان کرتا ہے. روحوں کی تقسیم اور ترتیب اور ان کے مرتبے اور مراتب اور ان کی تقدیر کا انتخاب کرنا، تقدیر کا تحریر کرنے والا رحمان ہے. مالک رحمان مالک تقدیر ہے، رب نہیں. رب نہیں، رحمان ہے. رحمان اسم، وہ مرکزی اسم ہے. کائنات کے تمام حرکات اور سکنات کے تمام صفات ظاہر اور باطن، جو کچھ بھی اس میں مبارکہ، اس میں الہیہ ہے، اس میں ظاہرہ ہے، اس میں بصریت ہے، اس میں نفسانیت ہے، تمام فعل اکرامات جو کچھ بھی ہوتے ہیں یہ رحمان کے ماتحت ہے. اس لیے سردار اس کا رحمان ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ.
ساری صفت رحمان سے طے پاتی ہے، تمام اسم رحمان سے طے پاتے ہیں۔ دوسری بات، نفس کی بشریت کے اطمینان اور ٹھہراؤ کے لیے حق تعالیٰ کی یعنی اس رحمان کی دیگر خالق کے علاوہ دیگر تمام صفتیں سب مخلوق کے لیے ہے، سب مخلوق کے لیے۔ حق تعالیٰ کی خود کی ذات کے واسطے دو ہی صفتیں، ایک خالق اور ایک رحمان۔ کیا بات ہے صاحب، یہ ایک راز کھول دیا صاحب نے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی۔ حق تعالیٰ کی ذات کے لیے فقط دو صفتیں، ایک خالق اور ایک رحمان، بلکہ تمام صفت بالواسطہ مخلوق کے لیے ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ایسے جاننے والے کو عارف کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں عارف باللہ، عارف الحق، کیا بات ہے، جو اللہ کے اسم الہی سے اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے فعل سے اللہ کو جانتے ہیں، کائنات کے نظامت سے اللہ کو جانتے ہیں، اس کے قانون سے اللہ کو جانتے ہیں، اس کی فطرتوں سے اللہ کو جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ایسے جاننے کا نام معرفت، مان عرفت اللہ معرفتی کا نبی کہتی ہے، اگر جاننا ہے حق کو تو معرفت سے جاننا۔ ہو گیا مکمل؟ الحمدللہ صاحب، بہت بہترین ہے۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔